اللہ 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 اللہ۔ انسانی آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو اکثر فواحش کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اس لیے محققین کے نزدیک بد نظری ام الخبائث کی مانند ہے۔ ان دو سوراخوں سے ہی فتنوں کے چشمے ابلتے ہیں اور ماحول و معاشرے میں عریانی فحاشی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام نے ان دو سوراخوں پر پہرا بٹھا دیا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حسن و جمال ہے کہ ہر مومن کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، نہ ہی غیر محرم پر نظر پڑے اور نہ ہی شہوت کی آگ بھڑکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصولی بات ہے کہ برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر دو۔ عام مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، حتیٰ کہ انہیں فحاشی کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، بے شک اللہ کو خبر ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم۔ اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، نگاہ شہوت کی قاصد اور پیغمبر ہوتی ہیں، اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفاتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ چند لمحوں کی بے تابی نے اس کے رسوا کن قول کا تذکرہ قرآن مجید میں کروا دیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت قیامت تک اس کی طرف ہوتی رہے گی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بد نظری کی رسوائیاں کتنی بڑی اور کتنی بری ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔